السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محترم معزز حاضرین کرام و ناظرین عظام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21، اس کی روشنی میں ہم آپ کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سیرت طیبہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ اور ان کی کچھ سیرت ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت کا مختصر سا ترجمہ ہے۔ اب آئیے اس آیت کا مفہوم ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، لوگوں کے سامنے اعلان کر دیجئے، علی الاعلان، ایک دم ان کے سامنے کھل کر یہ بات کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ان کو لازم ہے، ان پر ضروری ہے اور ان پر واجب ہے کہ اتباع میری کرے، کسی کی اتباع نہیں، بلکہ اتباع اگر کرنی ہے تو میری اتباع کرو، کسی دوسرے کی اتباع جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر کیا فرمایا؟ اس اتباع کے نتیجے میں اللہ رب العالمین تم سے بھی محبت کریں گے، اور صرف محبت ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین اس اتباع کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تمہیں بخش دیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اب ہم اس آیت کی روشنی میں اگر ہم اپنے ماحول میں، ہم اپنے معاشرے میں، ہم جس سماج میں زندگی بسر کرتے ہیں،
جس سماج میں ہم رہتے ہیں اس پہ اگر نظر ڈالی جائے، ایک مرتبہ اگر نظر دوڑائی جائے، کیا ہم واقعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت، اللہ سے ہماری محبت، ہمارا لگاؤ، اللہ تعالیٰ سے دلجوئی، کہ اللہ تعالیٰ سے سرگوشی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، رسول کی اطاعت ہم صحیح معنوں میں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو آج ہم رسول کی اتباع کیسے کر رہے ہیں؟ بلکہ ہم رسول کی اتباع کرنا، رسول کی جو احادیث مبارکہ ہیں، چاہے وہ قولی ہو، فعلی ہو یا خلقی خلقی جو بھی ہو، ہم کیا ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ہم کو سنت کی پیروی کرنی ہے، ہم کسی بدعت کی پیروی نہیں کریں گے۔ لیکن آج یہ 12 ربیع الاول کے نام سے ہمارے کچھ لوگوں نے بہت سارے بدعات اور خرافات اور نہ جانے کیا کیا بدعات ان لوگوں نے اپنایا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ یہ جانیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، ولادت مبارکہ کب ہوئی ہے؟ کیا واقعی 12 ربیع الاول جو ہم لوگ یا ہمارے بعض لوگ مناتے ہیں، اسی تاریخ کو ولادت ہوئی ہے یا اور کوئی دوسری تاریخ ہے؟ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی روشنی میں ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ میں علماء کرام، مؤرخین کرام، جو تاریخ نقل کرنے والے ہیں، اتہاس کو جو لکھنے والے ہیں، بہت سارے اقوال نقل کیے ہیں۔ تاریخ لکھنے والوں میں سے ایک نام جن کا بہت لوگ جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں تقریباً، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی وفات 774 ہجری ہے۔ ان کی وفات 774 ہجری یا السیرہ النبویہ میں لکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایک قول کے مطابق ربیع الاول مہینے کی 2 تاریخ کو ہوئی ہے، یہ قول کے مطابق 8 تاریخ کو ہوئی ہے، یہ قول کے مطابق 10 تاریخ کو ہوئی ہے، یہ قول کے مطابق 12، یہ قول کے مطابق 17، یہ قول کے مطابق 22۔ اللہ اکبر! اتنے سارے اقوال ہیں، اب ہم کس تاریخ کو متعین کریں گے؟ گرچہ جمہور مورخین نے بلا سند بات نقل کی ہیں، جو لوگ نقل کیے ہیں 12 ربیع الاول، یہ جو ایک اقوال میں نے ذکر کیا 2، 8، 10، 12، 17، 22، یہ سب کیا ہیں؟ بلا سند ہیں۔ لیکن ہمارے محدث زمانہ، محدث عصر، اس زمانے کے جو سب سے بڑے محدث ہیں، گزرے ہیں ہمارے شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، وہ اس تاریخ کے حوالے سے یا اس سیرت نبویہ کے مطالعہ کرنے کے بعد وہ متعلق چڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان میں سے یہ جو کئی اقوال آپ کے سامنے پیش کیے گئے، ان اقوال میں سے سب سے زیادہ صحیح تر قول 8 تاریخ والا قول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو صحیح سند سے نقل کیا ہے، اور علامہ خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا اور صحیح کہا ہے۔ تو اس طرح سند کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 8 ربیع الاول ہی صحیح ثابت ہے، 12 ربیع الاول صحیح نہیں ہے۔ لیکن وہیں پھر ایک ہے ہمارے محمود باشا الفلکی، یعنی جو فلکیت کے ماہر ہیں، انہوں نے کیا کیا، تقریباً ان کی وفات 1885 یا کتنے بتاتے ہیں، یعنی 19ویں صدی کے ایک فلکی عالم ہیں یا فلکی ہیں، جو یہ بتاتے ہیں کہ نہیں 9 ربیع الاول کو ہے۔ کیا بتاتے ہیں؟ کہ 9 ربیع الاول کو ہے، 8 ربیع الاول کو سوموار کا دن نہیں پڑتا ہے۔ تو بہرحال یہ سب اختلافات ہیں۔ اب ہمارے سامنے یہ بات ایک دم واضح ہے کہ 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے پیدائش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہاں ہم کو یہ معلوم کرنا ہے کہ کون سا دن تھا 8 ربیع الاول۔ دن کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب لوگ کہتے ہیں کہ دن سوموار، پیر کا دن ہے، اتوار کے بعد جو سوموار پیر کا دن آتا ہے وہ پیر کا دن ہے۔ کیوں؟ یہ بخاری اور مسلم سے ثابت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جاتا یا پوچھا گیا
کس کے بارے میں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب یہ پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا ہوں، جس دن میری پیدائش ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوموار کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے گویا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ ہے ولادت کے بارے میں۔ تب ہم 12 ربیع الاول لے کر ہمارے بعض لوگ کیا کیے ہیں؟ بدعات و خرافات میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کیا وہ اتباع رسول کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اور بالکل کرتے ہیں۔ اسی لیے میں نے شروع میں اس آیت کی تلاوت کی ہے، ان قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے تمہارا لگاؤ ہے، اللہ سے الفت ہے، محبت ہے، فاتبعونی، تم میری اطاعت کرو۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرنی ہے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، کسی دوسرے کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اب ہم اپنی زندگی کو اگر دیکھیں، کیا واقعی ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اس مسئلے میں خاص کر؟ کیوں؟ ہم آپ سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ ہمارے ویڈیو سن رہے ہیں، ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہم ان سے سوال کرنا چاہتے ہیں، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ولادت کے تعلق سے کوئی میلاد منائیں، کوئی عید منائیں، کوئی خوشی منائیں؟ تاریخ کا آپ مطالعہ کیجئے تو آپ کو کہیں یہ نظر نہیں آئے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود عید میلاد منائیں، یعنی اپنی ولادت کی خوشی منائیں، یہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خصوصاً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کیا ان کی محبت سے زیادہ ہماری محبت رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت سے زیادہ ہماری محبت ہے؟ کیا عثمان، علی اور عشرہ مبشرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی تھی، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور پیاری اور لاڈلی صاحبزادی بیٹی، جو ان سے زیادہ ہماری محبت؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جب سارے صحابہ کرام میں سے کسی نے آپ کی ولادت کی عید اور خوشی نہیں منائی تو پھر ہم کیوں مناتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے ہم کو منانے کی؟ لیکن کیا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر نہیں منائیں گے تو ہم محبت کے دعوے دار نہیں ہوں گے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم دعوے دار تو ہوں گے لیکن ہم اطاعت نہیں کر رہے ہیں۔ محبت ہماری ضرور ہے لیکن محبت بدعات کی وجہ سے نہیں، محبت تو ہے اطاعت کی وجہ سے ہونی چاہیے، اور محبت کا نتیجہ اطاعت ہونا چاہیے، نہ کہ بدعات۔ محبت کے نام پہ بدعات اور خرافات کو پیدا کر کے لوگوں میں تشویش پیدا کرنا، لوگوں کے عقیدے بگاڑنا، یہ سب کام صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب ہمارے صحابہ کرام نے نہیں کیے، اب آپ آئیے تابعین کا دور۔ تابعین، اتنے سارے تابعین گزرے ہیں، محمد ابن سیرین، حسن بصری، سعید ابن المسیب، سعید ابن جبیر، فلاں فلاں، کتنے کا نام ہم آپ کو گنائیں گے۔ کیا ان ساروں نے عید میلاد منائے؟ نہیں۔ اس کا جواب بھی ہوگا کیا؟ نہیں۔ آپ فقہاء اعظام کو لیجیے، ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 150 ہجری، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 204 ہجری، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 179 ہجری، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 241 ہجری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 256 ہجری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ،
جن کی وفات 261 ہجری، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 275 ہجری، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ جن کی وفات 273 ہجری، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 279 ہجری، یہ سارے کے سارے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 303 ہجری، یہ سارے علماء کرام، ائمہ کرام، محدثین کرام ہمارے گزرے ہیں۔ اور میں سفیان ثوری، سفیان ابن عیینہ، اور نہ جانے زہر، امام زہری، اور نہ جانے کتنے ہمارے محدثین گزرے ہیں، ائمہ کرام گزرے ہیں، کہ ان سب نے یوم عید میلاد النبی منائی؟ سب کا جواب آپ کو ایک ہی کلمہ میں ملے گا، ایک ہی لفظ میں، لا، نہیں میں ملے گا۔ تو پھر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم؟ سب سے بہترین زمانہ تو میرا ہے، اس کے بعد پھر میرے زمانے کے بعد، پھر میرے زمانے کے بعد، اس کے بعد ایک کر کے 2-3 تابعین کا دور تک آیا۔ تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان سارے لوگوں نے یوم عید میلاد یا میلاد النبی کی عید خوشی نہیں منائی، جشن جلوس نہیں نکالا، تو پھر یہ آیا کہاں سے؟ ہم آپ کو اس کی تاریخ بتاتے ہیں۔ یہ آیا کہاں سے؟ 362 ہجری میں، یعنی 3 صدی تک اس کا کوئی وجود دنیا میں نہیں تھا۔ 362 ہجری میں جب فاطمیوں کا دور آیا، عبیدیوں کا دور آیا، رافضیوں کا دور آیا، ان کی حکومت آئی، اس زمانے میں جو سب سے پہلا بادشاہ تھا ان کا نام تھا معز الدین بن عبید اللہ بن میمون القداح۔ ان کے بارے میں علامہ مقریزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن کی وفات 845 ہجری، علامہ مقریزی رحمت اللہ علیہ کی وفات، یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک رافضی خبیث یہودی، اور دوسری روایت میں پھر مجوسی بھی بتایا جاتا ہے۔ ان کی اصل کیا ہے؟ عبید اللہ بن میمون القداح، یہ اصل میں مجوسی تھے، آگ پرست تھے، اور یہودی بھی تھے، لیکن انہوں نے ظاہرتاً اسلام کو کیا ظاہر کیا اور شیعوں کا ساتھ دیا۔ یہ فاطمی نہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان سے ہیں، ہرگز نہیں، یہ جھوٹا دعویٰ ہے ان کا۔ انہوں نے 362 میں سب سے پہلے عید میلاد النبی منائی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ 6 صدی ہجری میں یا 7ویں ہجری میں یہ عید میلاد منائی گئی، نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ میں نقل کرتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک ملک المظفر ابو سعید کوکبری رحمت اللہ علیہ جن کی وفات 630 ہجری ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کو ایجاد نہیں بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ اس پر عمل کیا۔ بہرحال رحمت اللہ علیہ ہماری زبان سے نکل گیا، اللہ تعالیٰ معاف کرے سب کو۔ تو ان کا یہ ایجاد نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کیا؟ بہت زور شور سے اس کو منایا کرتے تھے، اور اس زمانے میں عالم کا فتویٰ بھی چاہیے، اس لیے سب علماء کو جمع کیے اور سب نے اس بادشاہ کے مطابق فیصلہ سنایا۔ بادشاہ جو چاہتا تھا وہی سب نے فیصلہ سنا۔ ان میں سے ایک کا نام جو آتا ہے عمر بن محمد الملا، یہ زبردست فتویٰ دیے کہ ہاں یہ ہم منا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اور بہت دھوم دھام سے ایک دم بکری ذبح کرتے۔ بتایا جاتا ہے تاریخ میں 500 بکری کا سر چاہیے، اس کے بعد کتنا ہزار مرغی چاہیے، اتنے ہزار گوشت چاہیے، اتنا ہزار ڈیگ چاہیے، یہ وہ کر کے بہرحال یہ لوگ جشن مناتے، یہ میلاد مناتے، اور صوفیاء کرام یہ سب لے لیے۔ جو صوفی قسم کے لوگ ہیں جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ لوگ اس کو اپنانے لگے اور زیادہ سے زیادہ۔ لیکن بیچ میں اور ایک بات چھوٹ گئی کہ جب ان فاطمیوں کا یا عبیدیوں کا، رافضیوں کا دور ختم ہوا، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں 567 میں، تو یہ بدعت سب مٹ گئی۔ لیکن انہوں نے جو 633 میں جن کا انتقال ہوا، یہ الملک مظفر ابو سعید الکوکبری، انہوں نے اس کو کیا کیا؟ اب نئے سرے سے پھر منانے لگا۔ لیکن یہ پہلے موجد نہیں ہے، پہلے موجد وہی ہے جو معز لدین اللہ بن عبید اللہ بن اب میمون القداح ہے۔ تو بہرحال یہ ہے وہاں سے ایجاد۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جو بھی بدعات، جو بھی کوئی نئی چیز آپ دیکھیں گے تاریخ میں، وہ سب کے سب کہیں نہ کہیں سے اسلام کے اندر جو فسادات ہوئے ہیں،
बिगाड़ पैदा हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी रास्ते से, किसी नहीये से ताल्लुक कहाँ से? यहूदियों से है, नसारा से है, यहूदियों से। ये यहूदी था इसलिए इन्होंने पैदा किया। यहूदियों की हमेशा साजिश और इनकी चाल और इनका मक्र व फरेब ये रहा है कि मुसलमानों का अकीदा कैसे बिगाड़ा जाए, मुसलमान सही रास्ते पर ना रहे, इसलिए हमेशा ये सोचते थे। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। ये सब क्या है? बिदात है। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं मनाया, सहाबा किराम ने नहीं बनाए, ताबईन तबे तबईन ने नहीं मनाया, हम क्यों इस चीज को मनाएंगे? अगर हम ये मनाएंगे और कहेंगे कि ये तो अच्छी चीज है ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ये गलत है, हमने तो मोहब्बत के ताल्लुक से नहीं कहा कि गलत है। हम सिर्फ आपको ये कहते हैं कि जिस नौइयत से, जिस कैफियत से, जिस ढंग से आप मना रहे हैं जश्न मीलाद, क्या उस तरह मनाया करते थे कोई हमारे असलाफ में से? इसका जवाब तो सबके पास है कि नफी में है, नहीं। तो फिर हम क्यों मनाते हैं? आप बाज लोग कुछ आयत करीमा से इस्तिदलाल करते हैं और कहते हैं कि नहीं ये मनाना सही है, कुरान से दलील देते हैं। अल्लाह अकबर। कुरान से दलील देते हैं और कहते हैं कि कुरान में ईद मिलाद मनाना, मिलादुन नबी मनाना सही साबित है। दलील सुनिए जरा उनकी। अल्लाह अकबर। क्या फरमाते हैं वो लोग? कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है सूरह यूनुस में, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ये अल्लाह तबारक व तआला का क्या है? फजल है और उनकी रहमत है, इससे खुश होना चाहिए। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में ये लोग कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हमारे लिए बाइस रहमत है, अल्लाह का फजल व करम है, तो हमें उसमें खुश होना चाहिए, अल्लाह ने खुद कहा है। लेकिन अक्ल मारी गई इन लोगों की, कुरान की तफसीर अपनी मनमानी करते हैं। क्या ये तफसीर, अब हम उनसे ये सवाल करना चाहते हैं, क्या ये तफसीर जो उन्होंने की है किसी सहाबा किराम के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले हम आपको ये पूछना चाहते हैं कि क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आयत की तफसीर नहीं मालूम थी जिस पर कुरान मजीद उतारा गया, नाजिल हुआ? क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नहीं मालूम था कि कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, इसका माना यह है कि मेरी विलादत है, खुशियां मनानी चाहिए। रसूल को नहीं मालूम था, अबू बकर को नहीं मालूम था, उस्मान, उमर, फारूक और जितने सहाबा किराम का मैंने नाम लिया है, सारे के सारे सहाबा किराम, मुहद्दिसीन किराम, किसी को ये नहीं मालूम था। आप ही को ये सूझ गई तफसीर, कहाँ से सूझी है? ये तो मनमानी तफसीर है। हालांकि इसकी सही तफसीर अगर आप सुनेंगे, इमाम, चाहे आप तफसीर तबरी का मुताला करें, तफसीर कुर्तुबी का मुताला करें, तफसीर इब्न कसीर का मुताला करें, तो आपको इससे बात वाज़ेह ये हो जाती है कि इस आयत से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह यूनुस में 57 नंबर आयत में क्या फरमाया? या अय्युहन्नास कद जाअतकुम मौइदतुम मिर रब्बिकुम व शिफाउन लिमा फिस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। तुम्हारे पास मौइज़ा, नसीहत आ गई है। यहाँ नसीहत से क्या मुराद है? कुरान मजीद। कुरान मजीद के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ लोगों, तुम्हारे पास कुरान मजीद आ गया है, उसमें दिलों के लिए शिफा, क्या है? शिफा है। दिल, इसमें जो बुरे दिल हैं, जो मरज वाले बीमार दिल हैं, वो क्या होते हैं? शिफा पाते हैं इससे। और इसमें हिदायत है, रहमत है सारे जहां वालों के लिए। उसके बाद फिर फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, यानी इससे अल्लाह तबारक व तआला का फजल, कुरान मजीद और शरीयत इस्लामिया से तुमको खुश होना चाहिए। तो शरीयत इस्लामिया से आप खुश होइए। ये अगर आप तफसीर का मुताला करेंगे, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू सईद खुदरी और दूसरे सहाबा किराम और हमारे जो असलाफ गुजरे हैं, ये सब के सब तफसीर ऐसे ही बयान करते हैं, ना कि तफसीर वो तफसीर जो ये लोग बयान करते हैं और इस्तिदलाल करते हैं, मारे घुटना फूटे सर। ये बात उनकी बिल्कुल सही नहीं है। और मैं इससे और एक अजीब बात आपको बताऊं, दलील पेश करते हैं कि ईद मिलाद मनाना सही है हमारे लिए। क्यों सही नहीं है? जबकि अबू लहब ने तो मनाया था ना। अबू लहब एक मुशरिक जब मनाया करता था, या मनाया था विलादत के मौके पर अपनी बांदी लौंडी सुहाइबा को, जिन नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध माँ पहला सबसे पहले जो दूध पिए थे, उनसे जब उनको आज़ाद कर दिया इस खुशी से कि रसूल की पैदाइश हुई है, तो जब एक मुशरिक अबू लहब, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में सूरह लहब पूरा का पूरा नाजिल करके बतला दिया कि जहन्नमी है, मुशरिक है,
تو پھر وہ جب منایا تو ہمارے لیے، ہم مومن ہیں، موحد ہیں، ہم ایمان پر ہیں، اسلام پر ہیں، ہمارے لیے کیوں منانا جائز نہیں ہے؟ تو کیا ہم آپ سے کیا پوچھیں گے؟ اب بولیے، کیا آپ، سب سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے، ایک مشرک، کیا ایک مشرک کی بات یا ان کا فعل کو لے کر آپ حجت مان سکتے ہیں؟ کسی نے اس کو حجت مانا ہے؟ نہیں. اس کا بھی جواب نفی میں آپ کو ملے گا، نہیں 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 منایا کسی نے. یہ تو ایک مشرک تھا. اب سوال ہے کہ اس نے منایا کیوں خوشی؟ آزاد کیوں کیا؟ اس نے اس لیے خوشی منائی تھی کہ اس زمانے میں کیا سمجھا جاتا تھا کہ کسی کے گھر اگر لڑکی پیدا ہو تو بے عزتی ہوتی ہے. لڑکی پیدا نہیں ہوئی بلکہ لڑکا محمد پیدا ہوا، اس لیے خوش ہوا، بھتیجا پیدا ہوا. یہ اس کا معنی ہے کہ یہ اس لیے اس نے کیا کیا؟ آزاد کر دیا. اور دوسرا سوال یہ بھی ہے آپ سے کہ کیا ابو لہب نے جو آزاد کیا تھا اس کو معلوم تھا کہ بڑا ہونے کے بعد رسول بنے گا، نبی بنے گا؟ اگر معلوم تھا تو پھر اس نے مخالفت کیوں کی بڑے ہونے کے بعد، جب نبوت لے کر آئے، رسالت لے کر آئے؟ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوکا کیوں؟ اگر اس کے عمل کو آپ حجت مان رہے ہیں، کیوں تھوکا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب استدلال، یہ سب دلائل لینا آپ کا کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے، غلط ہے. اللہ اکبر، کیسے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں. اور اس حدیث سے بھی جو میں نے شروع میں یہ حدیث پڑھی کہ یوم الاثنین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی؟ یوم الاثنین، پیر کے دن. مطلب پیر کے دن جب ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی مناتے تھے نا، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. تو ہم بھی تو صلاۃ سلام پڑھ کے رسول پر کیا کرتے ہیں؟ خوشی مناتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رسول بھیجا ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منائی، چاہے خوشی منائی، چاہے شکر ادا کیا، کیا عید منا کر، خوشی منا کر، عید جیسے آج جشن کرتے ہیں، جشن جلوس نکالتے ہیں، جلسہ جلوس نکالتے ہیں، اس طرح کا کیا تھا؟ یا پھر روزہ رکھ کر کیا تھا؟ آپ روزہ رکھیے. آپ کو اگر رسول سے سچی محبت ہے تو آپ روزہ رکھیے نا. آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ اور ایک ہی دن سال میں آپ صرف محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، باقی سارے دن کیا ہوتے ہیں؟ کہاں چلے جاتے ہیں؟ جو کھڑے کھڑے راستے کے کنارے پیشاب کرتا ہے وہ بھی جلسہ جھنڈا لے کر نکل جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم رسول کے کیا ہیں؟ محبت کے شیدائی ہیں، ہم فدا ہیں ان پر. نعوذ باللہ، ایسے فدا کی ضرورت نہیں ہے رسول کو. ایسے لوگ تو منافق بھی کیا کرتے تھے، رسول کے ساتھ جب رہتے تھے تو ایک دم پکا سچا مومن بن کر رہتا تھا، لیکن بعد میں جا کر پھر نفاقت کا شکار ہو جاتے تھے. اس لیے یہ ان کا استدلال صحیح نہیں ہے، اور ان کا یہ سب بیان کرنا یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے. اب اور ایک استدلال سن لیجیے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید بھی تو جمع کیا گیا ہے، اچھا کام ہے. جب قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کیا گیا تو ہم پھر اس طرح کے کام کرنے میں ہم کو کیا حرج ہے؟ یہ دلیل دیتے ہیں، جبکہ یہ بھی دلیل صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکٹھا نہیں کیا گیا تھا. اس کا کچھ خاص سبب ہے، جن میں سے اہم سبب کیا ہے کہ اس وقت قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا، ابھی وحی کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، وحی ابھی جاری تھی. لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، انتقال ہو گیا، ان کی وفات ہو گئی، تو پھر صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توفیق دی. سارے کے سارے صحابہ کرام اجماع کر لیں گے ایک بات پر. اگر وہ کام قرآن مجید کو جمع کرنا غلط ہوتا تو سارے کے سارے صحابہ کرام اجماع کر لیں گے؟ یہ ممکن نہیں. کیوں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت کبھی بھی کسی گمراہی پر اجماع نہیں کر سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا جمع کرنا ایک ہی دفعہ کے ایک ہی مصحف کے میں یہ بالکل صحیح ہے اور صحیح تھا، جو قیامت تک رہے گی. تو آپ کا ان سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے. کچھ دن پہلے، ایک دن پہلے فیس بک میں کسی نے بھیجا، ایک ہمارے بریلوی کسی عالم نے چیلنج کیا ہے کہ ہم ان لوگوں سے چیلنج کرتے ہیں، ان لوگوں سے ہم یہ مانگتے ہیں کہ جو ثابت کر دے گا کہ عید میلاد منانا بدعت ہے،
ہم ان کو 50,000 روپیہ انعام دیں گے. انہوں نے اس طرح چیلنج کیا ہے. تو ہم نے فیس بک میں کچھ عربی میں لکھا ہے، بنگلہ میں ہم نہیں لکھے ہیں. آپ عربی میں کتابوں کو پڑھیے، پڑھ کر حوالہ دیجیے ہمارے سامنے. میں نے سوال کیا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ عبادت کہتے کس کو ہیں، اور آپ ہم سے دلیل مانگتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں بدعت ہے، اس کی دلیل دیجیے، ناجائز ہے. ناجائز کہنے والوں کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ الاصل فی العبادت التوقیف التحریم. عبادت میں توقیف اصل ہے، تحریم اصل ہے. کوئی بھی عبادت جائز نہیں ہے سوائے اس کے الا ما احلہ اللہ، یا پھر ما امر اللہ بہا، جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. عبادت ہم کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی کرتے ہیں نا. رسول کی ہم عبادت نہیں کرتے ہیں. ہم تو عبادت اللہ کی کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں. رسول کی معرفت، رسول کے واسطے سے ہم اللہ کی عبادت کرنا سیکھے ہیں. تو ہم ان سے یہی سوال کیے کہ آپ دلیل دیجئے نا پہلے کی عبادت، یہ عید میلاد منانا صحیح ہے، آپ دے دیجئے. ہم پہلے صبح کی فجر ہونے سے پہلے آج ہی رات ہم جلوس نکال دیں گے. اگر آپ صحیح دلائل دے دیں گے، ہمارے سامنے پیش کر دیں گے، یا زیادہ دینے کی ضرورت، یہ ایک دلیل دے دیجئے صحابہ کرام سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے دن، اپنی پیدائش کے دن خوشیاں منائے. ہم جیسے جس شکل میں منا رہے ہیں اس طرح منائے. روزہ رکھیے آپ، وہ بھی روزہ 12 کو نہیں رکھنا ہے، 8 کو نہیں رکھنا ہے. کس دن کو رکھنا ہے؟ دن کے اعتبار سے رکھنا ہے. یوم الاثنین کو، پیر کے دن رکھنا ہے. تاریخ کے اعتبار سے ولادت کا روزہ نہیں ہے، دن کے اعتبار سے ہے. پیر کے دن رکھیے آپ روزہ، تب صحیح ہے. اور پھر اور ایک اعتراض کرتے ہیں، یا ہم سے پوچھتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ یہ تو اسی طرح ہے جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت یا 8 رکعت یا لوگوں کو ایک مسجد میں ایک ہی ساتھ جماعت کے ساتھ تراویح کا حکم دیا. اور کیا فرمایا اس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے؟ نعمت البدعۃ ھذہ، کتنی ہی اچھی بدعت ہے. کیا کہتے ہیں کہ تراویح بدعت ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بار بار خطبہ میں وہ خطبہ پڑھتے ہیں، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اور پھر یہاں کہتے ہیں نعمت البدعۃ ھذہ. ہر بدعت، سب بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. سب بدعت گمراہی ہے. جب سب بدعت گمراہی ہے تو یہاں پھر نعمت البدعہ یہ کیسے ہو گئی؟ یعنی اچھی بدعت نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بدعت لغوی مراد ہے، بدعت شرعی مراد نہیں، اصطلاحی مراد نہیں. کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتا تھا کہ یہاں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. اس لیے ہم کیا کریں گے؟ ان کا جواب ہمارے پاس یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چالو کیا تھا وہ شرعی بدعت نہیں تھی. کیوں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں، اپنی زندگی میں 3 دن تراویح پڑھ کر لوگوں کو دکھایا. لیکن چھوڑ کیوں دیے؟ اس کا سبب بھی حدیث میں بیان ہے. خشیۃ ان تفترض علیکم، اس ڈر سے کہ تم پر یہ تراویح کی نماز فرض نہ ہو جائے. اس ڈر سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا. اس کی اصل کیا تھی؟ موجود تھی شریعت میں. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں کو متفرق انداز میں دیکھا تو کیا کر دیا؟ ایک جگہ جمع کر دیا. اس میں کیا حرج ہے؟ اور اس پر کسی نے نکیر بھی نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اجماع سے ثابت ہو گیا جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا. تو آپ یہ سب دلائل کہاں سے لاتے ہیں؟ اور ایک دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں من سن سنتن حسنتن فی الاسلام. تو یہاں سنتن حسنہ ہے نا، کوئی اچھی سنت اگر چالو کرے تو ہم تو سنت کے قائل ہیں. بالکل سنت تو سب کو اچھی ہے. بدعت، آپ بدعت پیدا کر رہے ہیں، بدعتن حسنہ تو نہیں ہے. سنت لوگ بھی مانا لیتے ہیں، سنت کا مانا طریقہ، یعنی کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرتا. اس لیے ہم نے میلاد کو اچھا طریقہ سمجھا. رسول سے ہماری اچھی محبت ہے، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. لیکن ہمارا سوال یہاں یہ ہے کہ آپ نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے وہ حدیث اس سلسلے کی حدیث نہیں ہے. اس میں ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ خستہ حال تھے، وہ فقیر قسم کے تھے، جن کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جن کے پاس نہ کھانے پینے کا کچھ سامان تھا، نہ کپڑے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا پھر ان کا چہرہ مبارک غصہ ہو گیا، تھوڑا سا چہرہ سرخ ہو گیا کہ کوئی ابھی تک کچھ ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. تو کچھ صحابے نے کچھ لایا، کچھ نے کچھ لایا. تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا
من सन्न सुन्नतन हसनतन फरमाया। यानी सदका असल क्या है, सुन्नत जायज है, किसी की तरफ से आप सदका कर सकते हैं। तो वहां, और दूसरी बात यह है, यहाँ रसूल खुद बताए हैं, सुन्नत का माना यह है कि अच्छा तरीका है, रसूल खुद बताए हैं, तो रसूल हमको यहाँ क्यों नहीं बता के गए हैं? हमारा सवाल आपसे ये है। और फिर लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूं कि 12 रबीउल अव्वल जो हम मना रहे हैं आज, कि 12 रबीउल अव्वल ही को हिजरत भी किए थे। मदीना जब पहुंचे थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल नहीं बल्कि 8 रबीउल अव्वल, यानी रबीउल अव्वल ही के महीने में। तो जब उस वक्त भी वो लोग क्या करते हैं, खुशियां मनाए थे। मदीने वाले जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो सब के सब बाहर निकल गए खुशी से। तो हमारा सवाल ये है कि कितने दिन गए थे? एक ही दिन। किस दिन? जिस दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे उसी दिन। बाकी दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, ऐसे करते करते 11 साल, 11 हिजरी तक कभी ऐसे मनाए नहीं। जिस दिन गए थे उसी दिन किए। तो अगर आप, जो लोग उस वक्त मौजूद थे, मान लीजिए आप मिलाद को जायज करार देते हैं, जायज तो नहीं है, सही तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपसे ये कहना चाहते हैं अगर जायज है तो उस दिन जो वो लोग मनाया करते थे, जैसे अबू लहब के बारे में कहा गया, उस दिन का वाकया बस खत्म हो गया। बाकी ये नहीं कि हम उनकी विलादत को नफरत समझते, नऊजुबिल्लाह। अगर कोई ऐसा समझता है तो इस्लाम का उसके अंदर माने बाकी नहीं है, कि कैसे हम दावा करेंगे कि ये सब सही है। तो 12 रबीउल अव्वल ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत नहीं, बल्कि 12 रबीउल अव्वल को वफात हसरत। अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु बताते हैं, मदीने में सबसे ज़्यादा एक दिन खुशी थी और सबसे ज़्यादा एक दिन गम। इस दिन खुशी जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके पहुंचे जिस दिन, उस दिन मदीने वालों के पास उससे बढ़कर खुशी कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन वो दिन जब 11 हिजरी 12 रबीउल अव्वल को, 11 हिजरी में 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात होती है, तो आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क्या फरमाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक, जिस्म मुबारक, सर मेरे गोद में, मेरे माँ बैन नहरी व जसदी, मेरे सीने के दरमियान में ऐसे करके, या मेरे रान के दरमियान। और उधर खबर फैल गई कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई है। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तलवार लेकर खड़े हो गए, जो कहेगा कि रसूल की वफात हो गई हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे। और फला फला शख्स बेहोश हो गए, जो खड़े थे वो बैठ गए, जो बैठे हुए थे वो उनके ऊपर बेहोशी तारी हो गई। ऐसा लगता है कि पूरा मदीना एकदम जुल्मत और जुल्मत, अंधेरी अंधेरी, पूरा अंधेरा हो गया। कोई किसी को नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन ये एक मर्द मुजाहिद एक थे जिनको सब लोग जानते हैं, और जो हमेशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का साथ देते थे, जिनसे बढ़कर मोहब्बत करने वाले दुनिया में अब तक कोई पैदा नहीं हुए और नहीं हो सकते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, उनकी शख्सियत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, एक मर्द मुजाहिद, एक सब्र वाले आदमी, और आके ऐलान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई है। मन काना यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात व मन काना यअबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। जो मोहम्मद की इबादत करते थे वो तो मोहम्मद मर चुके हैं, और जो अल्लाह की इबादत करते हैं वो अल्लाह ताला जिंदा है, कभी नहीं मरने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि मोहम्मद मर चुके हैं। अब यहाँ मरने के ताल्लुक से वो लोग तो कहते हैं मरे नहीं ना, जिंदा हैं। जो लोग मिलाद मनाते हैं, ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, वो कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं। जब हम ईद मिलाद मनाते हैं तो हमारी मजलिस में शरीक फरमाते हैं। नऊजुबिल्लाह। हमारा आपसे ये सवाल है कि आप कहाँ मनाते हैं? हिंदुस्तान में। और लोग कहाँ मनाते हैं? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, पूरी दुनिया में मान लीजिए जितने भी बिदअती हैं, खुराफाती लोग हैं, सब लोग मनाते हैं। तो क्या सबकी मजलिस में हाजिर होते हैं? कितने रसूल हैं, कितने रसूल और कितनी बार उठ उठ के आते हैं? ये भी तो अकीदा आपका गलत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं। फइन्न मुहम्मदन क़द मात, मर चुके हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन फरमा रहे हैं? अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु,
جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں تو ابو بکر کے بارے میں آپ کا کیا تصور ہے؟ کیا ان کا عقیدہ غلط ہے؟ کیا صحابہ کرام اس وقت جواب نہیں دے سکتے تھے؟ اگر نہیں مرتے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار پر ہاتھ سے کیوں گر گئی؟ تلوار کیوں بند ہو گئی؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب آیت کریمہ کی تلاوت کی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فرماتے ہیں کہ گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ میں نے اس سے پہلے اس آیت کو پڑھا ہی نہیں تھا، ایسے فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یہ غم کا دن ہے۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ 12 ربیع الاول کو خوشی کا دن مناتے ہیں میلاد النبی کے نام پر، یہ خوشی میلاد ولادت کی وجہ سے گویا کہ نہیں منا رہے ہیں بلکہ وفات کی خوشی منا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم وفات کی خوشی نہ منائیں بلکہ ہم غم منائیں۔ اگر غم منائیں گے تو گویا کہ ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ یا پھر غم منانا بھی تو ایک حیثیت سے جائز نہیں ہے۔ 3 دن کے علاوہ نہ تو صحابہ کرام بھی اس دن کو یوم الاثنین کو یا 12 ربیع الاول کو غم مناتے تھے۔ اس اعتبار سے ہمارے اندر غم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو گیا ہے، ان کی وفات ہو گئی، اس اعتبار سے غم ہے، لیکن اس اعتبار سے نہیں کہ ہم اس کو ہر سال دہراتے ہیں، جلوس نکالیں یا ماتم کریں دوسرے لوگوں کی طرح۔ نہیں، یہ ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے اور صحیح نہیں ہے۔ اور کتنے سارے ہم آپ کو دلائل دیں گے، تقریباً 45 منٹ کی 40 منٹ ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ہم کو صحیح عقیدے پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے بھائی جو لوگ ان جیسی بدعات و خرافات میں ملوث ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں، اور سب کو سلف صالحین کا جو راستہ ہے اس پر لے جانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور پھر میں آخر میں اور ایک چیز آپ کو بتانا مناسب سمجھتا ہوں ختم کرتے ہوئے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم عرفہ کے دن حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل کی جس میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں الاعتصام میں ابن ماجہ سے ان کے حوالے سے کہ انہوں نے امام مالک کو فرماتے ہوئے سنا، من ابتدع فی الدین بدعتا یراها حسنتا فقد زعم ان محمدا قد خان الرسالہ، کہ جو دین اسلام میں کوئی ایسی بدعت ایجاد کرتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے حسنہ، بدعت حسنہ اچھی بدعت سمجھتا ہے، تو اس نے ایسا گمان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی خیانت کی ہے، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ لأن اللہ تبارک و تعالی یقول الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کیا کر دیا؟ پورا مکمل کر دیا ہے، راضی ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں نقص ہے۔ ان لوگوں کو 4 صدی بعد، 3 صدی بعد، 4تھی صدی میں دین سمجھ پورا ہوا، مکمل ہوا۔ اور پھر لاسٹ میں کیا فرماتے ہیں؟ فما لا یکون یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا، اس دن جو دین نہیں تھا آج بھی دین وہ نہیں ہو سکتا۔ مطلب کوئی عمل اس دن جو نہیں تھا صحابہ کرام کے زمانے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو آج بھی وہ عمل شریعت سمجھ کر اور عبادت سمجھ کر کرنا اس کو صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور ہدایت عطا فرمائے، توفیق دے اس کی، اللہم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔